ابن اساکر نے دمشق کبیر کے اندر اور محدث سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک طویل روایت لکھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم الآخرون السابقون فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ توریت کے اندر پڑھا ہے جو آئے گی آخر میں، لیکن فضیلت کے اعتبار پہ سبقت لے جائے گی، وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے تو یہ امت بھی ساری امتوں سے آخر میں آئی، لیکن جو اس کی فضیلت ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور نے باقی امتوں کو اور اس امت کی فضیلت کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ ایک بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے، اور ایک بندہ دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قرات ملتا ہے۔ اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اتنی ہے۔ اور ایک بندہ عصر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ اور فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہود اور نصارہ بگڑ گئے کہ ہم محنت زیادہ کریں اور مزدوری تھوڑی ملے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تمہارا حق بنتا تھا اس کو تو میں نے کم نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو میرے رب نے کہا فَإِنَّهُ فَضْلِي، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ کا یہ فضل میرے اور آپ کے حصے میں آیا کہ آئی امت آخر میں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی۔ کبھی آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا ٹریننگ کراتے ہوئے، ان کا جو کمانڈر ہے وہ لیفٹ رائٹ کرا رہا ہوتا ہے، تو جب ان کی ٹریننگ اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، واپس پلٹو۔ تو وہ اوپر سے چکر کاٹ کے نہیں آتے بلکہ ان قدموں کے بل پلٹ جاتے، تو جو سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مصطفیٰ جب دنیا پہ آئی تو سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے دن جب خدا جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہے گا، سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی۔ کہا باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔